لیکن ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ ابھی مجھے تھوڑی سی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے جب صفائی وغیرہ کرتے ہیں تو وہ جزدان وغیرہ اچھی خاصی مٹی کی ہماری حالت ہوگی، ہم نے پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بس قرآن کو رکھ دیا کیا ادب کے لیے، اس کو سمجھے تو صحیح، اس کو پڑھے تو صحیح، پھر دیکھیں ہم نے اس کو کیا کیا قرآن کے ساتھ۔ قرآن ہماری الماریوں کے لیے تو نہیں تھا، ہماری یہ الماری قرآن پاک چیک کر لیجئے گا، یہ مسجد کا قرآن پاک ابھی دیکھیے گا، ابھی پہلے چیک قرآن کیا مٹی کچھ نہ کچھ جمی، پھر یقین کریں زندگی میں نہ بدلا ہوا ہو تو پھر مجھے پکڑ لیجئے گا قاری صاحب آپ نے یہ کہا تو جس برتن یا کٹورے پر سورہ یا آیت قرآنی لکھی ہو بے وضو اور بے غسل اس کو چھونا حرام ہے۔ ہمارے یہاں برتن بطور تبرک کے سورہ یاسین وغیرہ یا اس طرح کی صورتوں کے لکھے ہوئے ملتے ہیں مارکیٹ سے اور لے لیتے ہیں تاکہ برکت کے لیے پانی وغیرہ پینے کا، تو اس کو بے وضو کو چھوئے گا، غسل والا تو چھو بھی نہیں سکتا، بے وضو بھی نہیں اس کو پکڑ سکتا۔ اب پکڑے گا کیسے؟ جو ابھی آپ کو بتایا گا طریقہ، بے وضو ہے، اب اس کو بھی چھونا ہے تو ایسی چادر سے چھونا ہے کہ جو نہ اپنے تابع ہو نہ ہو اس برتن کے تابع ہو، آپ یوں پکڑ کے جناب اونچی جگہ یا نیچے کہیں ادب کی جگہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ ابھی مجھے تھوڑی سی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہم نے قرآن کو الماریوں میں رکھ دیا ہے، بس یہ صرف وہ سال میں رمضان آئے گا تو ہی ہم نے قرآن کھولنا ہے، نہیں تو نہیں کھولنا۔ قرآن پاک ہمارا جزدان میں رکھا ہوا ہے، اب اس کے اوپر آپ گھروں میں چیک کیجئے گا جا کر مٹی جمی ہوگی، جب صفائی وغیرہ کرتے ہیں تو وہ جزدان وغیرہ اچھی خاصی مٹی کی تہ جم جاتی ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑا ہے تو یہ ہماری حالت ہوگی، ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بس قرآن کو رکھ دیا ہے ادب کے لیے، ادب کی جگہ اونچی رکھ دیا قرآن کو، اب وہ رکھا ہوا ہے الماری میں رکھا ہوا ہے، وہ تبرک کے لیے رکھا ہوا ہے، اچھی بات ہے تبرک کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کو کھول کے دیکھیں تو صحیح اللہ کیا فرما رہا ہے اس کو سمجھے تو صحیح، اس کو پڑھے تو صحیح، پھر دیکھیں برکت کیسے نہیں ہوگی۔ قرآن کو جب ہم نے سجا دیا ہے، گھر میں سجاوٹ کے رکھ دیا ہے، شادی ہو رہی ہے تو بیٹی کے جا رہے ہیں، اللہ برکت دے، اللہ گھر اس کا آباد کرے، شادی کے لیے بیٹی کے سر پہ جا رہے ہیں، جی صحیح ہے، اچھا ہے، جانا چاہیے، لیکن کریں ٹھیک عمل ہے، لیکن ہم نے اس کو کیا کیا قرآن کے ساتھ؟ قرآن ہماری الماریوں کے لیے تو نہیں تھا نا، ہمارے دل کے لیے تھا، ہم اس کو سمجھتے اور سمجھ کے ناظرین اسلام پر چلتے، لیکن ہم نے قرآن کو جزدان میں بند کر کے اور جا کے رکھا ہوا۔ ہماری یہ الماری قرآن پاک چیک کر لیجئے گا، یہ مسجد کا قرآن پاک ابھی دیکھیے گا، ابھی پہلے چیک کر لیں، مٹی کچھ نہ کچھ جمی ہوگی۔ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے محبت، مجھے کتنی محبت ہے، میں اپنے دل میں دیکھوں آپ کو کتنی محبت ہے، ہم کتنا قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ کیا قرآن پاک اس لیے تھا؟ تبرک کے لیے تھا؟ خدا را یہ تھوڑا سا قرآن کو سمجھیں، قرآن کی مفاہیم کو سمجھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، پھر یقین کریں زندگی میں نہ بدلا ہوا ہو تو پھر مجھے پکڑ لیجئے گا قاری صاحب آپ نے یہ کہا تھا، آپ کہہ دیجئے قرآن کو عمل کریں تو پھر آپ چلیں انشاءاللہ وہ کبھی، پھر یہ موضوع نہیں ہے میرا، یہ کبھی انشاءاللہ یہ سٹارٹ کرنا ہے میں نے، اس کے بعد کچھ مسائل ہیں جو ضروری ہیں معاملات، میں چاہتا ہوں کہ یہ کلیئر کروں، اس کے بعد پھر اس کی طرف میں آؤں، یہ چیزیں آپ تک کلیئر کروں کہ ہمیں دین اسلام سے کس طرح محبت ہونی چاہیے، نام کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم تو جان بھی دے دیں گے، یہ بھی دے دیں گے، نماز پڑھنے کی باری آ گئی تو چل میں سستی، قرآن پڑھنے کی باری آ گئی تو یہ حالات بڑے مندے، بہت حالات مندے، قسم اللہ کی۔ کون سا گناہ ہے جو پچھلی امتوں میں ہوتے تھے اور وہ عذاب آ جاتے تھے، ایسے ہی ہے نا ہماری کون سا گناہ ہے جو جناب جی نہیں ہو رہا؟ ایک عذاب کی وجہ سے جناب، ایک گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب آ جاتا تھا۔ ہمارے ہاں کون سا معاذ اللہ ایسا ہم لوگوں نے کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، بس اللہ کے نبی کا کرم ہے ہمارے اوپر، ہم بچے ہوئے ہیں، قسم خدا کی بچے ہوئے ہیں، نہیں تو جو ہماری حرکتیں ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، ہمیں تو جناب جی زمین پھٹے اور ہم دھس جائیں، ہماری حرکتیں ایسی ہیں، ہمارے معاملے اعمال ہم نے ایسے کیے ہوئے ہیں، یہ تباہ کاریاں سب سامنے ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ کرے، اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔